ویلکم ٹو چنبل ٹی وی۔ بہت دور پہاڑی کے علاقے میں ایک جنگل تھا۔ اس میں دو دوست رہتے تھے، ایک کا نام مان اور دوسرے کا نام فان تھا۔ مان بولا، چلو فان، ہم پہاڑ کی چوٹی پر چلتے ہیں۔ فان بولا، نہیں، ہم پاس کے میدان میں چلتے ہیں۔ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے، وہ ہمیشہ اسی طرح کرتے، ایک کہتا کہ ہم یہاں جاتے ہیں اور دوسرا کہتا ہم وہاں چلتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد مان میں بہت عجیب سی تبدیلی آئی، وہ بہت سخت مزاج اور تنہائی پسند تھا۔ مان کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، آج کل بہت سنجیدہ رہنے لگا ہے اور اکیلا بھی۔ پھر فان جا کے مان سے پوچھتا ہے، مان، کیا بات ہے؟ آج کل تم بہت سنجیدہ رہنے لگے ہو اور اکیلے بھی، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ مان بولا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، تم کو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ فان، تم نے تو آج کل کسی سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا ہے، اور نہ ہی تم کسی کے گھر جاتے ہو، نہ کسی کو گھر بلاتے ہو۔ شام کو سارے جنگل کے پرندے ایک جگہ جمع ہوتے اور سارے دن کی باتیں کرتے، مگر مان کبھی وہاں کا رخ نہ کرتا۔ فان، مان کو کوئی پریشانی تو ہے، اس لیے وہ کسی سے بھی نہیں ملتا اور اکیلا ہی رہتا ہے، کھیت میں کام کرتا ہے اور سب سے نظریں چراتے ہوئے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ مان ایک ہنس مکھ پرندہ تھا، وہ ہمیشہ خوش باش نظر آتا، سب سے میل جول رکھتا تھا۔ انس نے جب دیکھا کہ مان دن بدن رنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، اس نے بھی لوگوں سے ملنا جلنا بالکل بند کر دیا۔ فان، میں اپنے دوست کی پریشانی کو ختم کروں گا، مجھ کو تو اس کی بہت فکر ہو رہی ہے، مجھے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا ہوگا، ایسی ترکیب ڈھونڈتا ہوں جس سے یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے۔ پھر فان اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سوچنے لگا، کئی دن تک سوچ بچار کے بعد آخر اسے ایک ترکیب سوجھی کہ ایک دن جب خوشگوار ہوا چل رہی تھی، آج میں مان کے گھر جاتا ہوں، مگر خالی ہاتھ جاؤں تو ٹھیک نہیں، کیا کیا جائے، کیا لے کے جاؤں؟ ہاں، پھل لے کے جاتا ہوں۔ فان پھلوں کی ٹوکری اٹھائے مان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ مان نے دروازہ کھولا اور حیرت سے اسے دیکھ رہا۔ فان نے سلام کیا، پھر اس کو پھلوں کی بڑی ٹوکری دے کر بولا، تم تو ملنے آتے نہیں، میں نے سوچا میں خود ہی مل جاؤں، یہ میرے باغ کے پھل ہیں۔ مان بولا، آؤ اندر آؤ، بہت اچھا کیا، ہم آئے، مجھے بہت اچھا لگا۔ دونوں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے، لیکن مان بہت کم بول رہا تھا۔ آخر فان نے پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ مان بولا، نہیں، کہ تم نے ایسا رنجیدہ منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ چلو بازار کا چکر لگا کر آتے ہیں، سنا ہے بازار میں بہت اچھی چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ مان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ فان نے اپنے لیے جو لیا وہی اپنے دوست مان کے لیے بھی وہی لیا، پھر دونوں رخصت ہو گئے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ چند دنوں بعد فان پھر آیا اور مان سے کہنے لگا، مان، ارے او مان، باہر آؤ، ہم آج دوسرے جنگل میں جاتے ہیں، میں نے سنا ہے وہاں ایک عجیب سا پرندہ آیا ہے، جس کی آنکھیں بہت بڑی اور خود بہت چھوٹا ہے، اس کے پر نیلے جسم سبز ہے۔ مان، کیا ہوا؟ ایسا تو کوئی پرندہ نہیں ہوتا۔ مان ہنس پڑا۔ مان غصے سے واپس جانے لگا تو مان بولا، بلا وجہ دن میں سونا تو کوئی اچھی بات نہیں۔ پھر وہ جنگل کی طرف چل پڑے۔ دونوں باتیں کر رہے تھے، مان کا منہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے اور ہم کچھ کھاتے ہیں۔ کھانا تو ہے نہیں، کیا کھائیں گے؟ فان، میرے پاس ہے، دونوں مل کے کھاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے تم گھر سے تیاری کر کے چلے تھے۔
میں ہر کام منصوبہ بندی سے کرتا ہوں۔ بولا۔ تم کو کیا مسئلہ ہے؟ تم کسی سے ملتے کیوں نہیں؟ مان بولا۔ میں یوں ہی ٹھیک ہوں۔ فان مجھے تو نہیں لگتا۔ وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ فان نے سوچا کہ اب وہ مان کے گھر نہیں جائے گا بلکہ مان کو اپنے گھر بلائے گا۔ فان نے مان کو اپنے گھر بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ اس نے مان کو پیغام بھیجا اور مان اس کے گھر آ گیا۔ لوگ بھی بولا۔ یہ سب بھی ہمارے دوست ہیں، تم ان سے باتیں کرو، میں آتا ہوں۔ مان پر تم جانتے ہو مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ کیوں شرما رہے ہو؟ دوستوں سے باتیں کرو گے تو کچھ ٹھیک محسوس کرو گے۔ مان تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر وہ دوسروں سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ پھر مان کا موڈ اچھا ہو گیا اور آہستہ آہستہ وہ لوگوں سے ملنے لگا۔ اسی طرح ایک دوست نے سمجھداری سے اپنے دوسرے دوست کی زندگی بدل دی۔ اب وہ دونوں پہلے کی طرح خوش رہتے ہیں۔